اور مرضی خدا کو خرید لیتا ہے۔ علی کا نفس اللہ کا ہوا، اور اب علی کا نفس، علی اللہ کی مرضیاں علی ابن ابی طالب کے پاس ہے۔ جیسے اللہ کو راضی کرنا ہے وہ علی کو راضی کرے۔ تو بات کل یہاں تک پہنچی ہے کہ جب حضور مکرم نے ہجرت فرمائی ہے تو ایک ایسا ہے کہ جس پر فخر و مباحت کیا اللہ نے جبرائیل اور میکائیل کے سامنے، اور اللہ نے آیت نازل کی کہ یہ وہ ہے کہ جس نے اپنا نفس بیچا ہے، اللہ کی رضا خریدی ہے۔ کیا یہ آیت اس کو ڈیویٹ کرنے کی کوشش کی گئی یا نہیں کی گئی؟ آج بات اور آگے بڑھا رہا ہوں۔ بالکل ایسا ہوا، دشمنان علی سے فضائل علی تو ہضم نہیں ہو پاتے تھے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ایسا ہی ہے معاملہ۔ کدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی۔ جب رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کے لوگ نہیں مانتے تھے اگر کدورت ہے۔ آج لوگ ہمارے جوان پوچھتے ہیں کہ مثلا ہماری یونیورسٹی میں بحث ہوتی ہے، کالج میں، کبھی آفیسز میں، کبھی سوشل میڈیا پر، تو ہم بہت کچھ بھی کر لیں لیکن وہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کا کام حق پہنچا دینا ہے، زبردستی منوانا نہیں ہے۔ اس لیے کہ بہت سے ایسے تھے کہ جو رسول کی محفل میں بیٹھ کے نہیں مانے تو آپ کے آفس میں بیٹھ کے کام۔ تو چونکہ اگر کدورت کے ساتھ کوئی سن رہا ہے، یہ ہم آپ سب کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھی کچھ نظریات ایسے ہوں گے جس میں ہمیں اصلاح کی ضرورت ہو سکتا ہے کہ ہماری بھی کچھ افکار ایسے میں اصلاح کی ضرورت ہے، تو یہ سب کے لیے بات ہے۔ اگر کدورت ہے دل میں تو کدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی کہ چشمے کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی۔ ایک انسان اندھا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جناب سورج ہے ہی نہیں، روشنی ہے، آپ اندھے ہیں یہاں پر۔ اللہ کی جانب سے نور ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی و صفیہ ہے۔ کوئی اپنی خود ہی آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہو یا خود ہی نابینا بن کے بیٹھا ہوا ہو تو چشمے کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی۔ اب اتنا بھی نہ اپنے کو بگاڑو بغض حیدر میں کہ خود تم سے تمہاری شکل ہی پہچانی نہیں جاتی۔ تو اس آیت کو بھی ڈیویٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور چونکہ یہ خود قرآن و سیرت رسول ہی کا حصہ ہے لہٰذا میں خالی ایک اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا تاکہ آپ کے سامنے ایک سیمپل آ جائے، ورنہ خود اس پر ایک مستقل اشرہ پڑا جا سکتا ہے کہ آیات میں تحریف لفظی تو ہو نہیں سکتی تھی لیکن تحریف معنوی کہاں کہاں پر ہوئی۔ تحریف لفظی سے ضمانت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو الفاظ نہیں بدلے جا سکتے تھے لیکن معنی وہ بدلے جا سکتے تھے، وہ امت پہ چھوڑا گیا تھا کہ تمہیں اختیار ہے کہ تم اس صراط مستقیم پر آتے ہو یا اپنے لیے کوئی اور راستہ بنا لیتے ہو۔ تو تحریف معنوی تو بہرحال قرآن میں ہوئی، اور اس پہ میں نے عرض کیا کہ 10 مجالس کم سے کم اس پر ہو سکتی ہیں۔ تو میں خالی ایک سیمپل آپ کو سنا رہا ہوں سیرت رسول سے کہ بعد میں حاکم شام کے زمانے میں یہ ہوا، سمرہ بن جندب وہ نام ہے کہ خود ذہبی نے یا بہقی نے، یہ وہ بزرگ علماء اہل سنت ہیں کہ جنہوں نے رجال پہ کتابیں لکھی ہیں، لیکن تھوڑا سا افسوس یہ ہے کہ سمرہ بن جندب کے بارے میں انہوں نے یہی لکھا کہ وہ تو عالموں کے عالم تھے اور کاش ہم اس مقام پر ہوتے جس درجے پر وہ تھے۔ تو بڑا پریس کیا گیا سمرہ بن جندب کو، لیکن آپ حقیقت میں دیکھیں تو اب سمرہ بن جندب وہ ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ نے کہا یہ شخص وہ ہے کہ جو انسانیت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے نقصان دہ۔ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ اس کے کچھ درخت تھے کہ جو ایک مسلمان کے درخت کے پیچھے تھے۔ یہ سب کچھ میں موضوعی میں بیان کر رہا ہوں، سیرت رسول کا حصہ ہے، سیکھنے کی باتیں ہیں کہ ایک گھر تھا ایک مسلمان کا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر ہو اور اس کے پیچھے ایک کھلا علاقہ ہو جہاں پر زمین کے گھر ہوتے ہیں، وہاں اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو جو پیچھے کھلا علاقہ تھا اس میں اس کے درخت تھے لیکن راستہ گھر سے بنتا تھا، تو یہ بغیر اجازت پوچھے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو جاتا تھا۔ تو جو صاحب خانہ تھے اس نے آ کے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ کم سے کم اسے اتنا کہیے کہ کوئی بات کہہ کے آیا کرے، گھر میں مستورات موجود ہیں اور ہمیں بڑی اذیت ہوتی ہے کہ یہ بغیر اجازت اس طرح سے گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے اپنے درختوں کے لیے۔ حضور مکرم نے سمرہ بن جندب سے یہ کہا، اپنے پاس بلا کر یا خود جا کر یہ کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ اس کی کوئی قیمت لے لو، بڑھا کے قیمت لے لو۔ کہنے میں بیچنا بھی نہیں چاہتا، اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ اب حضور مکرم نے ایک ایسی بات کہی کہ کوئی بھی مسلمانوں کو اس کا تو انکار نہیں کر سکتا کہ اچھا ایسا کرو کہ یہ درخت مجھے دے دو، میں محمد رسول اللہ تم سے جنت میں درختوں کا وعدہ کرتا ہوں، اور جگہ آپ اپنی جنت اپنے پاس رکھیں۔ حضور نے کہا یہ ضرر پہنچانے والا ہے۔ اب بعد میں تاریخ اسلام جس طرح سے چلی ہے، کچھ وہ لوگ کہ جو حضور کے زمانے میں کیا کچھ کرتے رہے تھے اور بعد میں کس کس عہدے پہ پہنچ گئے، یہ خود ایک افسوسناک پہلو ہے تاریخ کا۔ حتیٰ جو زیاد جب بصرہ کا جو گورنر تھا، خود اتنا صفاق اور ظالم انسان ہے، یہ اپنی گورنرشپ چھوڑ کے 6 مہینے کے لیے ایک جگہ پر گیا تھا سمرہ اپنے جندب کو گورنر بنا کر۔ تو جب واپس آئے تو 50,000 لوگ اس نے مار دیے تھے، اور زیاد جیسا شقی انسان اس نے پوچھا کہ 50,000 میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جو بے قصور ہو، نہیں سب قصوروار تھے، سب کو حق بنتا تھا کہ قتل کیا جائے۔ بہرحال میں بات کو خلاصہ کر رہا ہوں، حتیٰ یہ بھی گزارش کرتا ہوں چونکہ یہ مسند امام احمد بن حنبل میں لکھا ہوا ہے، وہاں سے پڑھ رہا ہوں کہ انس ابن حکیم نام کے ایک شخص ہیں، وہ بار بار حضرت ابو ہریرہ سے وہ پوچھا کرتے تھے آ کر، بلکہ حضرت ابو ہریرہ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ یہ بتلائیے گا کہ سمرہ ابن جندب کے جو شام میں ہے کیا وہ زندہ ہے یا نہیں ہے، وہ زندہ ہے یا نہیں ہے۔ تو بار بار پوچھنے پر انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں سمرہ ابن جندب کے بارے میں کہ وہ زندہ ہے یا نہیں؟
کہ اس لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں 10 لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جس میں سمرہ ابن جندب بھی تھے، اور رسول اللہ وہاں سے گزر رہے تھے، تو رسول نے کہا کہ ان 10 میں سے جو آخر میں مرے گا وہ سب سے پہلے جہنم میں جائے گا، اور اب ان 10 میں سے ہم 2 رہ گئے، میں چاہتا ہوں میں پہلے مر جاؤں اس سے تاکہ میں آخری نہ بنوں۔ تو یہ بزرگان اسلام کی بھی خواہش رہی تھی۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کیا؟ حاکم شام نے ایک مرتبہ سمرہ ابن جندب سے کہا کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 205 اور 207 کون سی آیت ہے جو ابھی میں نے پڑھی؟ انسانوں میں سے ایک ایسا ہے جو اپنے نفس کو بیچتا ہے، مرضی خدا کو خرید لیتا ہے۔ اس سے 2 اوپر کی آیت کیا ہے؟ 205 کہ انسانوں میں سے ایک ایسا ہے کہ جو مویشیوں کو اور کھیتیوں کو برباد کر دیتا ہے اور زمین میں فساد کرتا ہے، اور اللہ فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ 205ویں آیت۔ سمرہ نے کہا کہ کس کے بارے میں چاہتے ہو؟ ڈو یو وانٹ؟ اگر علی کے بارے میں ہو جائے۔ 207ویں آیت ہے، کس کے بارے میں چاہتے ہو؟ اگر ابن ملجم کے بارے میں ہو جائے۔ آیت کے جو مولا علی کی فضیلت پر ہے، آپ کو بعض کتابوں میں ذالک ابن ملجم کے بارے میں ملے گا مفسرین کا قول کہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ ایک فیوچر کے واقعے کے لیے کہ جب ابن ملجم نعوذ باللہ علی ابن ابی طالب کو شہید کرے تو یہ وہ کام ہے کہ جس نے اپنے نفس کو بیچ دیا اور اللہ کی رضا کو خرید لیا۔ 205ویں آیت کر دو علی کے لیے اور 207ویں ابن ملجم کے لیے۔ کتنا لوگ ہیں؟ ہم نے کہا 1 لاکھ دینار کافی ہے، کا بہت کم ہے اتنے بڑے کام کے لیے 1 لاکھ دینار کا 2 لاکھ نہیں یہ بھی کم ہے 3 لاکھ 8 لاکھ دینار پہ بات طے ہوئی۔ 8 لاکھ دینار میں یہ قول وضع کیا گیا۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ خالی ایک سیمپل میں نے عرض کیا آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ کچھ تاریخ ہے جو بڑی مظلومانہ تاریخ ہے، اس لیے ہم کسی اور پر اعتماد کرنے کو تیار ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ بات علی اور آل علی سے نہ۔ یہ الگ بات ہے کہ علامہ علی سے پوچھا گیا کہ آپ بیان کیجئے علی ابن ابی طالب کے فضائل کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ کیا کہا جائے اس ہستی کے بارے میں کہ تاریخ میں دوستوں نے جن کے فضائل تقیہ کی وجہ سے چھپائے حکم امام سے ہی، اور دشمنوں نے جس کے فضائل حسد کی وجہ سے چھپائے، لیکن اللہ کا نظام یہ ہے کہ آج مشرق اور مغرب علی ابن ابی طالب کے فضائل سے پور رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک باکس تھا کہ جو ابتدا ہی سے جس کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ ہجرت ہوئی اور حضور مکرم تشریف لے گئے مکہ سے مدینہ، اور مدنی زندگی کا آغاز ہوا جہاں پر ریاست مدینہ قائم ہوئی۔ پہلی مسجد قباء تھی، قباء کے مقام پر قائم کی رسول اللہ نے، وہاں پر جمعہ کا خطبہ بھی دیا۔ اس کے بعد تشریف لائے، مولا علی کا وہیں قباء کے مقام پر انتظار کیا تھا۔ جو میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ مدینہ میں داخل نہیں ہوتے تھے جب تک علی نہ آ جائیں۔ جو کافروں کی امانتیں رسول اللہ کے پاس تھی، یعنی قتل کرنے آئے تھے رسول اللہ کو، امانت بھی رسول اللہ کے پاس رکھوائی ہوئی تھی کہ پورے مکہ میں کوئی ایسا نہیں کہ ان سے زیادہ امین، باقی واقع کی امانتیں بھی انہی کے پاس تھی۔ تو کافروں کی امانتیں تھیں جو رسول اللہ کے پاس تھیں، رسول اللہ نے وہ کافروں کی امانتیں بھی علی کو دی کہ امانت واپس کر دینا۔ اب میں یہاں پر گفتگو اگر وہ حصہ چھیڑ دوں کہ جو بہرحال ایک اخلاقی نصیحت ہے کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو مومنین میں آپس ہی میں امانت لے کر اور قرض لے کر کون کتنا واپس کرتا ہو، کتنا وقت پر واپس کرتا ہو۔ کتنے مومنین جو کہتے ہیں کہ صاحب اس کو ممبر سے بیان کیجیے کہ مال غصبی کر کے زیارت پر بھی جا رہے ہیں تو حج پہ بھی جا رہے ہیں، اور کسی مومن کا حق کھایا ہوا ہے تو وہ واپس کرنے کو تیار نہیں۔ تو اب اللہ ہی جانتا ہے کہ ایسی زیارت کون سی قبول ہے اور ایسا حج کون سا قبول ہے کہ جس میں کسی مومن کا حق غصب کیا گیا۔ مومن چھوڑ دیجیے، کسی بھی انسان کا حق غصب کیا گیا۔ رسول اللہ نے کافروں کی امانت مولا علی کے حوالے کی، اور یہ بات یاد رکھیے گا، چوتھے امام نے فرمایا ہے علی ابن حسین علیہ السلام اللہم صلی علیہ، میرے باپ کا قاتل بھی وہ تلوار کے جس سے اس نے میرے بابا کو قتل کیا ہے وہ بھی اگر بطور امانت میرے پاس رکھوائے۔ امانت میں خیانت کسی صورت نہیں ہو سکتی۔ نماز، روزہ، عبادت دین خالی ریچولز کا نام نہیں ہے۔ ہم بہت مرتبہ وظائف پہ لگ گئے ہیں کہ وظیفوں سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارا معاملہ وظائف کا نہیں، ہمارا معاملہ اخلاقیات ٹھیک کر لیجئے تو پھر ہو سکتا ہے کہ زیادہ کسی وظیفے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور خود بخود اللہ معاملات کو ٹھیک کر دے۔ بہرحال میں آپ کو جملہ کہنے لگا ہوں کہ رسول اللہ نے ایسے صادق اور امین کے کافروں کی امانتیں علی کے حوالے کی، وہ رسول کے کافر ان کے پاس امانت رکھوائے تب بھی بغیر کسی کو سپرد کیے ہوئے نہ جائے۔ تو جو دین اللہ کی امانت ہے، رسول دنیا سے جا رہے ہیں تو بغیر کسی کو سپرد کر کے چلے جائیں گے۔ تو پھر اور حضور مکرم مدینہ پہنچے، اور پھر قباء کے بعد جو دوسری مسجد بنی وہ مسجد نبوی تھی۔ مسجد نبوی کی اپنی تعمیر پر کافی سارے واقعات ہیں، جس میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر آسان تو نہیں تھا، مرحلہ شدید گرمی اور وسائل بھی بڑے کم تھے، تو انتہائی مشقت کے ساتھ بعض افراد تھے جو کہ اس میں بہت زیادہ تن من دھن کے ساتھ شریک تھے، اور کچھ ایسے تھے کہ جو خالی بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اس طرح سے کہ ہمارا نام انگلی کٹا کے شہیدوں میں لکھ لیا جائے، محنت نہ کرنی پڑے۔ تو حضرت عمار یاسر شدید محنت فرما رہے تھے اس وقت، اور بار بار اینٹیں لے کر آتے تھے اور گارا لے کر آتے تھے اور پانی لے کر آتے تھے، یہاں تک کہ عمار ہلکان ہوئے جا رہے تھے۔ تو کسی نے عمار پہ طنز کیا کہ آج تو بڑے ایکٹیو ہو، آج کے ماڈرن زمانے میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ عمار نے کہا کہ رسول اللہ کا حکم ہے، اور پھر عمار نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حکم رسول سے بھی کام نہیں کرنا چاہتے اس مسجد کی تعمیر میں، لیکن اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں۔ بہرحال ایسی تلخ کلامی ہوئی کہ کسی نے اٹھا کر اینٹ عمار کے سر پہ مارنا چاہیے، اور عمار گئے رسول اللہ کے پاس شکایت کرنے کے لیے کہ یا رسول اللہ، میں جو مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہا ہوں تو یہ تو چاہتے ہیں کہ گویا مجھے قتل کر دیں،
हुजूर ने कहा कि अम्मार तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हें इस वक्त कोई कत्ल कर ही नहीं सकता, इसलिए कि तख्तुलु का फ़िअतुन बाग़िया। उस वक्त वो हदीस जो शायद आपके जहन में हो, ये मस्जिद नबवी की तामीर के मौके की है कि उसे हुजूर ने फरमाया कि अम्मार अभी तुम्हें कोई नहीं मार सकता, इसलिए कि एक वक्त आएगा कि एक बागी गिरोह तुम्हें कत्ल करेगा जबकि तुम हक पर होगे। और ये फिर सिफ़ीन के मैदान में जाहिर हुआ कि जब अम्मार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लश्कर में शहीद हुए, तो उस वक्त ये हदीस इतनी मारूफ थी कि लोगों ने कहा कि वो तो पहली रसूलुल्लाह ने फरमाया हुआ था मस्जिद नबवी की तामीर के मौके पर कि बागी गिरोह कत्ल करेगा जबकि तुम हक पर होगे। खैर उसको भी बाद में ये ट्विस्ट कर दिया गया कि हाकिम शाम के लश्कर से कहा गया कि अम्मार को तो अली ने कत्ल किया, लेकिन अम्मार को अली ने कैसे कत्ल किया? क्या इसलिए कि अली न लेकर आए होते तो हम ना मारते? तो उस वक्त मेरे मौला ने जवाब दिया था साहिब मिंबर सलूनी कि अगर यही मेयार है कि अम्मार को अली ने कत्ल किया तो इसका मतलब हमजा को रसूलुल्लाह ने कत्ल किया है। अगर हमजा को हज़रत रसूलुल्लाह न लेकर आए होते ओहद में तो रसूलुल्लाह के लश्कर से हज़रत हमजा अलैहिस्सलाम शहीद ना होते। तो ये जो हदीस थी कि अम्मार को कत्ल करेगा मस्जिद नबी की तामीर के मौके की है। और फिर मदीना में एक रियासत मदीना इस्टेब्लिश हो गई जो मक्के वालों को बिल्कुल नागवार थी। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये यहाँ से चली भी गए, हिजरत भी कर गए, मोहम्मद की जान भी महफूज रही, अली भी फातिमियात को लेकर यानी बनी हाशिम की खवातीन को लेकर चले गए, तो हम वैसे तो नहीं छोड़ेंगे नहीं। और 2 हिजरी में एक लश्कर बना कि अब हमला करो मदीना पर, जिसका नाम है बद्र। वो कुआं था कि जिस मकाम पर लश्कर इस्लाम और लश्कर कुफर आमने सामने आया, हुजूर पर इल्जाम लगा जालिक। और बाद ये तारीख इस्लाम की किताबों में भी लिखा हुआ है नऊज़ु बिल्लाह मिन जालिक कि रसूलुल्लाह ने कुछ ऊंट कब्जे में ले लिए थे जो कि अबू सुफियान के जो उस वक्त तो वहां पर जाहिरी तौर पर भी वहीं हमारे ऊंट कब्जे में ले लिए गए। तो अब अगर आज हमने इन पर हमला ना किया तो इनकी जुर्रतें बढ़ती जाएंगी और तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा। अच्छा, अरब कभी अपना माली नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये तो आप जानते ही हैं, वो हो या आज का अरब हो, वो बात तय है। तो उन्होंने कहा कि ना अब ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, तो अब तो हमने हमला करना ही करना है। और वो पहुंचे। अब एक तरफ बदर में कुफार का लश्कर है, नबी सुफियान है, और बाज लोग हैं कि जो उस लश्कर में है। अभी मैं नाम गिनवाता हूँ। अबू लहब नहीं आया था, अबू लहब वो मक्का ही में था, उसने एक गुलाम को खरीदा, कहा मेरी बेहाफ पे जंग लड़ लो, आउटसोर्स कर दिया था जंग को। ये भी अरबों का तरीका है कि कुछ आउटसोर्स करते हैं जंग। तो वो उसने कहा कि भाई तुम लड़ लेना मेरी तरफ से, और अगर तुम लड़के जिंदा वापस आ गए तो इतने 1000 दिरहम तुमको इनाम दूंगा। लश्कर सेट हो गया, एक तरफ कुफार का लश्कर, एक तरफ मुसलमानों का लश्कर। कहने की बात है कुफार का लश्कर और मुसलमानों का लश्कर, असल में पता है क्या है? बनी उमैया का लश्कर और बनी हाशिम का लश्कर। असल यही है। अभी मैं आपको नाम गिनवा देता हूं। जब जंग शुरू होने लगी तो वहां से उतबा, शैबा, वलीद, ये 3 लोग सामने आए। कभी कभी रिश्ते से समझ में आता है कि कौन है, क्योंकि अय्याम अज़ा की मजालिस हैं तो मुहर्रम हराम के हवाले से मैं बच्चों के लिए रिश्ते बताऊंगा कि कौन से रिश्ते जाके उनके ज़हन में हमेशा रहे। उतबा, शैबा, वलीद, यहाँ से अंसार जिन्होंने रसूलुल्लाह को वेलकम किया था मदीना में, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह हमने तो आपको इसलिए यहाँ बुलाया था कि आपकी जान महफूज रहे। इस जंग में हम मुहाजिरीन को जो आपके साथ हिजरत करके आए हैं, जिनकी जान वहां खतरे में थी, हम यहाँ नहीं जाने देंगे, हम तो खुद जाएंगे, हमें इजाजत दें कि हम जाएं पहले। तो 3 अंसारी चले। जब 3 अंसारी उतबा, शैबा, वलीद के सामने खड़े हुए, सीरत रसूल पढ़ रहा हूँ, उतबा, शैबा, वलीद के सामने उन्होंने कहा कि कौन हो तुम? काम अंसारी हैं। इन्होंने कहा कि क्या अपने नबी से कहना जंग के आदाब भी भूल गए, हम कुरैश हैं, हम छोटों से नहीं लड़ते हैं, हमारा नाम है, को मार दिया, और अगर तुमसे मर जाए तब भी हमारी तौहीन है। कितने छोटों से मर गए। अब तकब्बुर देखें, एरोगेंस देखें, यहाँ पर जंग में भी एरोगेंस देखें। हम नहीं लड़ते छोटों से, जाओ वापस, अपने नबी से कहो कि किसी बड़े खानदान वाले को भेजें। अब वो अंसारी वापस आए, उन्होंने कहा या रसूल वो तो ये कह रहे हैं। कहा ठीक है। अब रसूल को अपने लश्कर से 3 खानदानी चाहिए। आपको सलवात पढ़नी चाहिए। बनी हाशिम के 3 खानदानी चले इस्लाम के लश्कर से। वहां से थे उतबा, शैबा, वलीद, यहां से हमजा, उबैदा, अली। तारुफ करवा दूं आलम इस्लाम को जहां जहां तक बात जा रही है। हमजा, उबैदा, अली। हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, उबैदा इब्ने हारिस इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, अली इब्ने अबी तालिब इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। वहां है वलीद, हिंदा का बाप, हिंदा का चचा, हिंदा का भाई। मैं किसी और पे तो कोई तफसीरा नहीं कर सकता, लेकिन यजीद की हकीकत तो खोल सकता हूं या नहीं? अगर आप कुफर और इस्लाम के लश्कर को देखें तो कौन कौन है आमने सामने? उतबा, शैबा, वलीद, नाम ज़हन में रखिएगा। हमजा, उबैदा, अली, इस्लाम के लश्कर से। एक है खुद हुसैन के बाबा। पता चल ये बद्र से जो सिलसिला शुरू हुआ, ये करबला तक जोड़ना है इसको साथ में। जो सिलसिला है ये वही तसला, यजीद की दादी का भाई, यहां से हुसैन के बाबा के चचा, हुसैन के बाबा के चचाजाद भाई, हुसैन के बाबा। ये तो बदर से करबला तक में तय हो गया कि कौन सा खानदान अलैहिस्सलाम है, कौन सा खानदान लानतुल्लाह। और
حمزہ علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ وہاں سے سب سے بڑا تھا، تو یہاں سے حضرت حمزہ علیہ السلام جن میں سب سے زیادہ ہیں، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب وہاں سے شیبہ کے مقابل پر، اور ولید جو اپنے سن میں وہاں سے سب سے کم تھا۔ یہاں امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام کا ظاہری جو 24 برس کے بدر میں تھے علی، وہی 63 برس کے نہروان میں تھے۔ انیس نے 2 جملے لکھے اور بڑے کمال کے لکھے، کہتے ہیں کہ 34 برس کے عباس ہیں کربلا میں، جو 63 برس کے یعنی 34 برس کے عباس جوانی میں ہو، وہ 63 برس کے علی بظاہر بڑھاپے میں بزرگی میں، لیکن وہی کیفیت۔ تو انیس لکھتے ہیں کہ 2 ہی جوان ہیں اس 2 جہان میں، میرے ساتھ دینا، 2 ہی جوان ہیں اس 2 جہان میں، پھر کہتا ہوں 2 ہی جوان ہیں اس 2 جہان میں، عباس کربلا میں، علی نہروان میں۔ علی سب سے پہلے علی نے وار کیا، ولید کو اسی ایک لمحے میں واصل جہنم کیا، اس کے بعد فوراً حضرت حمزہ علیہ الصلوۃ والسلام عتبہ کو قتل کر چکے تھے، یہاں تک کہ شیبہ اور عبیدہ میں یہ جنگ جاری تھی کہ عبیدہ شدید زخمی ہو چکے تھے، علی جب ابی طالب علیہ السلام آئے مدد کے لیے اور علی نے وار کیا، تبرکن ایک وہاں بھی مارا اور اس کو بھی واصل جہنم کیا، اور پھر ایک گمسان کا رنگ پڑا، 70 لوگ کافروں کے لشکر سے مارے گئے، جس میں سے ایک اکیلے علی ابن ابی طالب نے مارے تھے۔ 313 تھے بدر میں، قرآن کی آیتوں کو دیکھے گا، لقد نصرکم اللہ ببدر، اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں، وانتم اذلہ، جبکہ تم بڑی ذلت اور رسوائی کے عالم میں تھے، بہت ویک ہو چکے، اللہ نے مدد کی علی کے ذریعے سے بھی، اور اللہ نے مدد کی ملائکہ کو بھیج کر بھی، 3000 ملائکہ کا لفظ بھی ہے، 1000 ملائکہ، 3000 ملائکہ اور 5000 ملائکہ۔ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ الگ الگ ملائکہ، یعنی پہلے 1000 پھر 3000 پھر 5000 9000 ملائکہ تھے، اور حدیث میں، اب میرے پاس وقت نہیں ہے بس مجھ پہ اعتماد کر کے سن لیجیے گا، حدیث میں ہی کہ 9000 ملائکہ علی ابن ابی طالب کی شکل میں نازل ہوئے تھے۔ اس لیے جو بدر میں بھاگ رہا تھا، ہر بھاگنے والا ہر زخمی یہ کہتا تھا کہ مجھے علی نے زخمی کیا، ہر مقتول یہ کہتا تھا، جو مر چکا تھا اس کے ورثاء اور آس پاس والے کہتے تھے کہ علی نے مارا، علی نے مارا۔ اس لیے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 35 اکیلے علی نے مارے اور 35 جو سب نے مل کر مارے، یعنی 9000 ملائکہ نے مل کر اور باقی 312 نے مل کر، وہ 35 جو مارے ان میں سے بھی ہر ایک میں علی ابن ابی طالب شریک تھے۔ کلمہ پھیل رہا تھا محمد رسول اللہ کا، دشمنی بڑھی تھی علی ولی اللہ جی، اس تاریخ کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو فتح ہوئی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تلوار کے صدقے میں، اور پھر جب بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو بہرحال خیر علی کی ذوالفقار تو ہر بعد میں نازل ہوئی تھی، میں نے تبرکن یہ کہا، لیکن مولا علیہ السلام کی تلوار کے ذریعے سے فتح ہوئی تھی تو اعتماد آیا مسلمانوں میں۔ اور میں اگر ترتیب سے آگے بڑھوں تو 2 ہجری میں بدر، اور یہی رمضان جب آگے گزرا تو ذی الحج میں رسول اللہ نے اپنی بیٹی کا ازدواج کیا، وہی تو سبحان اللہ، علی ابن ابی طالب مل کے نام ہے حیدر کرار علی۔ اور پھر اس کا ثمرہ یہ تھا کہ 3 ہجری میں 15 رمضان حضور کے ہاں پہلے نواسے کی ولادت ہوئی، خود رسول اللہ نے نام رکھا حسن، اور یہ فرمایا کہ حسن جب دنیا میں تشریف لائے تھے تب ایک بی بی تھی وہاں پر، حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ حضرت ام فضل کا نام ہے یا ام ایمن کا نام ہے، وہ وہاں پر موجود تھی، انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو گود میں لیا ہوا تھا اور رسول اللہ آئے اپنے نواسے کو دیکھنے کے لیے۔ اس وقت انہوں نے تھوڑا سا پس و پیش کیا کہ یا رسول اللہ میں ابھی غسل ولادت دے دوں تو تب آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اس وقت حضور نے جلال کے عالم میں فرمایا کہ تم اسے کیا پاک کرو گی جسے اللہ نے دنیا کی طہارت کے لیے بھیجا۔ اور حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو یہ وہ پہلی خوشی تھی رسالت کے گھر میں، اگر میں ترتیب سے آگے تھوڑا سا بڑھتا جاؤں۔ بہرحال پھر امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی آمد ہے 3 ہجری، امام حسین علیہ السلام کی آمد ہے 4 ہجری، دونوں نواسے رسول، اور درمیان میں ہے احد۔ اگر آپ ترتیب میں دیکھ سکیں 3 ہجری 15 رمضان امام حسن علیہ السلام کی آمد، اور پھر 3 ہی ہجری میں شوال کے مہینے میں، یعنی 1 مہینے بعد۔ اس سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا، ایک وہ جوان کے جس کا بھی ازدواج ہوا ہو اور جن کے ہاں بھی اولاد ہو رہی ہے، کبھی حضرت سیدہ نے رسول اللہ سے یہ نہیں کہا کہ آپ علی ہی کو بھیجتے ہیں ہمیشہ، فقط علی تو ابھی اس جوانی کی کیفیت میں 24 سال 25 سال 26 سال تو علی ہی کو بھیجتے ہیں ہمیشہ، اور کبھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تصور ہی نہیں تھا کہ یہ کہہ سکیں کہ یا رسول اللہ اور بھی افراد ہیں۔ تو یہ ہمیشہ امیر المومنین اپنے لیے شرف سمجھا کہ وہ محافظ رسالت رہیں۔ اور امام حسن علیہ السلام کی آمد کے بعد پھر میں نے کہا کہ 1 مہینے بعد احد ہے، کیونکہ وہ کفار کے جو شکست کھا کے گئے تھے جب وہ وہاں پر پہنچے مکہ میں تو وہ تو مطمئن تھے کفار کے، تو ہمارا 1000 کا لشکر ہے، یہاں پر 313 کیا بگاڑ لیں گے۔ تو بہرحال پتہ ان کو یہ چلا کہ علی نے سبھی کو یا تو مار دیا یا بگا دیا۔ بدلہ لینے کے لیے ایک خاص وحشی غلام کو لے کر آئے تھے، خاص طور پر کیونکہ ہندا نے تیار کیا تو اس وحشی غلام کو اب تاریخ میں یہ ہے، میں تاریخ خالی پڑھ رہا ہوں کسی پر کوئی تبصرہ کیے بغیر، کیونکہ وہ بہت ماہر نیزہ مارنے والا تھا
اور عرب میں اس سے بڑھ کر نشانے پر کوئی نیزہ مارنے والا نہیں تھا. مکہ میں اسے یہ بتلایا گیا کہ ہمیں 3 سر چاہیے. دی میسج ایک ڈاکومنٹری ہے, اس میں جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ محمد علی حمزہ یعنی حمزہ کا سر چاہیے اصل میں, اور تاریخ میں یہ ہے کہ محمد حمزہ علی چاہیے. تو اس وحشی غلام نے یہ کہا کہ میرے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے, میں تو اتنا ماہر نیزہ مارنے والا ہوں کہ آج تک میرا کوئی نشانہ خطا ہی نہیں ہوتا, اور میدان جنگ میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, بس مجھے بتلا دینا کون محمد ہے, کون علی, کون حمزہ. اور یہ انتقام لینے کے ارادے سے واپس پلٹے, اور احد کے میدان میں بتلایا گیا کہ بھائی محمد تو فلاں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ ان تک تو پہنچنا ممکن ہی نہیں, کوئی علی سامنے. علی کا بتلایا گیا تو کہا حضور تک تو, یعنی میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, ان تک تو پہنچنا ہی ممکن نہیں تھا جب تک کہ علی سے نہ گزرے. تو سب سے پہلے, یہ آپ کے سننے کی بات ہے, سب سے پہلے اس نے نشانہ لیا مولا علی علیہ السلام کا. حضرت حمزہ کو شہید کرنے سے پہلے نشانہ لیا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا احد میں. علی پشت تھی مولا علی علیہ السلام کی, پشت سے ایک نیزہ مارا. جلال کا عالم تھا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چہرے پر, بس اتنا دیکھنا تھا کہ تحمل نہیں کر سکا, وہ گھبرا گیا, اور فوراً آ کر اس نے یہ کہا ہندا سے کہ میں اتنا ماہر نیزہ مارنے والا ہوں کہ میرا نیزہ کبھی پر لگے بغیر ہوتا ہی نہیں کبھی کہ بات چوک جائے, اور میں نے پشت سے نیزہ مارا تھا. میں گواہی دیتا ہوں کہ میدان جنگ میں کبھی مارا نہیں جا سکتا, اس لیے کہ یہ پشت سے نیزہ روک لے, یہ ممکن نہیں تھا. اسی خاطر تھا کہ علی کو چونکہ میدان جنگ میں نہیں مار سکے تھے, لہٰذا مسجد میں مارا. کیونکہ علی کو نہیں مار سکتے تھے, لہٰذا علی کا بدلہ کبھی مولا کائنات کی زوجہ سے لیا گیا, کبھی علی کی بیٹیوں سے لیا گیا, لیکن بہرحال پشت سے روکا. علی کو تو نہیں مارا جا سکتا. کبھی حمزہ بتلاؤ, حمزہ کون ہے؟ دور سے حضرت حمزہ نظر آئے. ان کا آرمر یہ تھا کہ اس میں ایک آسٹرچ کا جو ہے وہ ایک بڑا سا فیضر لگا ہوتا تھا, ان کے لیے ایک اپنے پرائڈ کی بات ہوتی تھی. دور سے اس نے نشانہ لیا تھا حمزہ علیہ السلام کے سینے کا. حضرت حمزہ کے سینے پر وہ نیزہ لگا, اور حضرت حمزہ داہنے طرف جھکے, بائیں طرف جھکے, اور زمین احد پر گرے. حضرت حمزہ علیہ السلام, حضرت حمزہ سید الشہداء, اتنا عظیم الشان مقام حضرت حمزہ علیہ السلام کا کہ کوئی موقع ایسا نہیں تھا اہل بیت علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کروایا اور حضرت حمزہ کا ذکر نہ کیا. کوئی موقع ایسا نہیں. حضرت سید کونین جایا کرتی تھی حضرت حمزہ کی قبر پر بعد از وفات رسول. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر پیر اور جمعرات کو جاتی تھی, اور جب کسی نے کہا کہ آپ یہاں کے کیوں بیٹھتی ہیں, مدینہ سے اتنا باہر ہے کہ آج بھی سواری سے جانا پڑتا ہے, کہ آپ یہاں کے کیوں بیٹھی رہتی ہیں, کہ جب مجھے بابا کی قبر کے پاس رونے نہیں دیا جاتا تو کیا میں تو حضرت حمزہ کی قبر سکون قلب کا سامان تھی بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے, اور اسی قبر سے انہوں نے خاک بنائی تھی جس کو سید الشہداء علیہ السلام, چونکہ حضرت حمزہ سید الشہداء ہیں, 2 ہی سید الشہداء ہیں, ایک حضرت حمزہ, ایک ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام. حضرت حمزہ کے سید الشہداء ہونے میں اور امام حسین کے سید الشہداء ہونے میں وہی فرق ہے کہ جو بی بی مریم کے بطول ہونے میں اور بی بی فاطمہ کے بطول ہونے میں. حضرت حمزہ اپنے زمانے کے سید الشہداء ہیں, ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام اولین اور آخرین میں ہر ایک شہید کے سید الشہداء ہیں. تو پتہ چلا کہ شہید کی, سید الشہداء کی قبر کی تربت سے تسبیح بنانا یہ کوئی بدعت نہیں ہے, بلکہ سنت بی بی فاطمہ الزہرا ہے, اور بی بی اس تسبیح کو پڑھا کرتی تھی. حضرت حمزہ کی جب شہادت ہوئی تو رسول اللہ کے لیے انتہائی شاق تھا. میں نے کہا کہ کوئی موقع ایسا نہیں کہ جب حضرت حمزہ کو یاد نہ کیوں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے, بات ذہن میں رکھیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام عاشور کے دن, امام زین العابدین علیہ السلام دربار شام میں جب خطبہ دیتے ہیں, اوتینا 6 سبن, اللہ نے ہمیں 6 فضائل عطا کی اور 7 وہ ہستیاں عطا کی ہیں کہ جو ہمارے خاندان کے علاوہ کسی خاندان میں نہیں ہیں. من النبی المختار ومن الصدیق ومنا سبت حاضر الامہ ومن الطیار ومن اسد اللہ واسد رسولہ ومن مہدی حاضر الامہ. اس امت میں نبی مختار ہم میں سے ہیں, صدیق علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہم میں سے ہیں, 2 نواز اس امت کے حسن حسین ہم میں سے ہیں, جعفر طیار ہم میں سے ہیں, حمزہ ہم میں سے, اللہ کے شیر رسول اللہ کے شیر, اور اس امت کے مہدی ہم میں سے. کوئی موقع ایسا نہیں کہ جہاں حضرت حمزہ علیہ السلام کو اہل بیت علیہ السلام نے اپنے تعارف میں یاد نہ کیا ہو. بلکہ ایک حدیث یہ ہے کہ 5ویں امام نے فرمایا کہ اگر وفات رسول کے بعد جعفر طیار اور حضرت حمزہ زندہ ہوتے تو کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ علی ابن ابی طالب کا خلافت کا حق غصب کر لیتا. ایک جعفر طیار, ایک حضرت حمزہ. جعفر طیار کی شہادت ابو الفضل عباس کے مشابہ ہے, حضرت حمزہ کی شہادت امام حسین کی شہادت کے مشابہ ہے. کلیجہ چاک کیا گیا, کلیجہ نکالا گیا اور اس کلیجے کو چبایا گیا, یہ آپ جانتے ہیں. اور حضور مکرم جب پہنچے تو میں مصائب سے تھوڑا سا دور ہوں, لیکن یہ کیفیت اسی طرح سے کہ خبر ملی حضور کو کہ حضرت صفیہ جو حضرت حمزہ کی بہن تھی وہ حضرت حمزہ کے لاشے پر آ رہی ہیں مدینہ سے. تو حضور نے فوراً یہ فرمایا کہ کہیں سے چادر لے کر آؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ بہن کی نگاہ بھائی کے لاشے پر پڑے, کیونکہ سینہ چاک تھا اور کلیجہ نکلا ہوا تھا. تو حضور نے یہ پسند نہیں فرمایا, اور حضور گویا برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ اس کیفیت میں ایک بہن اپنے بھائی کا لاشا دیکھے. تو جب بالکل قریب آ گئے حضرت صفیہ اور بھرے میدان میں چادر کہاں سے ملتی, تو حضور نے اپنی عباء مبارک کو اتارا اور حضرت حمزہ کے لاشے پر رکھ دیا. کوئی کربلا میں بھی ہوتا حسین کے لاشے پر, کفن دینے والا نہ ہوتا, چادر رکھنے والا تو کوئی ہوتا کم سے کم. آپ کی صدائیں بہرحال بلند ہو گئی ہیں, آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑا سا ذکر اور کر کے پھر میں آ رہا ہوں منزل مصائب پر. بہرحال جب یہ ذکر ہی ایسا ہے کہ جب ہم اس منزل پہ پہنچ جاتے ہیں اور یہ
شبیں ایسی ہیں اور فرش ایسا ہے کہ اپنے آپ کو ضبط کرنا ناممکن ہے۔ حضرت حمزہ علیہ السلام کی دردناک شہادت ہوئی۔ کچھ واقعات ہیں کہ جو احد کے اور بھی ہیں جو غیر معروف ہیں۔ عامر ابن جموح کا واقعہ ہے مثال کے طور پر، خود عامر ابن جموح اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ شریک تھے احد میں، اور ایک برادر نسبتی یعنی زوجہ کے بھائی جن کا نام عبداللہ تھا، یہ 6 مرد ایک خاندان کے۔ عامر ابن جموح شہید ہوئے، بیٹا شہید ہوا اور برادر نسبتی وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو جو ان کی زوجہ تھی، اب اس زوجہ کا شوہر بھی مارا گیا ہے، بیٹا بھی مارا گیا، بھائی بھی مارا گیا۔ اتنی شجاع تھی میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، اتنی شجاع تھی کہ اونٹنی جو اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، اپنے شوہر کا لاشا خود اٹھا کے رکھا اونٹنی پر، اپنے بیٹے کا لاشا رکھا، اپنے بھائی کا لاشا رکھا اور مدینہ لے کے جانے لگی۔ جب مدینہ لے کے جانے لگی تو اونٹنی چلتی نہیں آگے، چلتی ہی نہیں آگے۔ یا رسول اللہ یہ اونٹنی چلتی کیوں نہیں آگے؟ میں مدینہ لے کے جانا چاہتی ہوں تاکہ جنت البقیع میں لاشوں کو دفن کروں۔ تو حضور نے فرمایا کہ عامر ابن جموح وہ صحابی ہے میرا کہ جب مدینہ سے چلے تھے تو دعا کر کے چلے تھے کہ میں رسول اللہ کی نصرت پہ جا رہا ہوں، اے اللہ مجھے تو مدینہ واپس نہیں پلٹانا، میں احد ہی میں شہید ہو جاؤں۔ لہٰذا اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اس کا لاشا جا نہیں سکتا واپس، لہٰذا یہیں سے دفن کیا جائے گا۔ 70 شہید ہوئے تھے، 70 شہیدوں میں حضرت حمزہ کا جنازہ پڑھا حضور نے، اس کے بعد ایک ایک شہید کا جنازہ ساتھ میں رکھا حضرت حمزہ کے، اور حضرت حمزہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھا حضور مکرم نے۔ 35 قبریں بنائی ہوں رسول اللہ نے، ان 35 قبروں میں ایک ممکن ہے اوپر اور نیچے، ایک قبر میں 2 افراد کو دفن کیا جا سکتا ہے، تو 2 ایک ساتھ دفن ہوئے۔ اب میں آپ شاید یہ بات کسی لائق ہو، اور اب تک شاید جوانوں کو اتنا علم نہ ہو اس کا، کہ عامر ابن جموح کا جو میں نے نام لیا کہ جو خود شہید، اس کا بیٹا شہید، برادر نسبتی شہید۔ برادر نسبتی کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ تو حضور نے عامر ابن جموح کو بیٹے کے ساتھ دفن نہیں کیا، بیوی کے بھائی کے ساتھ دفن کیا۔ اللہ جانے اس میں کیا مصلحت ہے، لیکن یہ جو بیوی کے بھائی ہیں نا عبداللہ جن کا نام ہے، یہ وہی عبداللہ ہیں کہ جو حدیث قصہ کے راوی جابر ابن عبداللہ انصاری کے والد بھی احد میں شہید ہوئے اور ان کو ساتھ میں دفن کیا گیا۔ اس طرح سے ایک عبداللہ ابن جہش ہیں جن کی تلوار ٹوٹ گئی تھی اور انہوں نے رسول اللہ سے کہا تھا کہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، تو رسول اللہ نے ٹہنی دی تھی اور ٹہنی تلوار میں بدل گئی تھی۔ ان کی بھی شہادت ہوئی بعد میں، رسول اللہ نے وہ تلوار رکھ لی تھی اور وہ تلوار آگے چلتی رہی۔ وہ تلوار آئی مولا علی کے پاس، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، حتیٰ بنی عباس نے کہا تھا کہ ہم یہ تلوار خریدنا چاہتے ہیں 2000 درہم میں، اور امام نے کہا تھا کہ وہ تلوار کے جو میرے جد کے معجزے سے بنی ہو تمہیں دے نہیں سکتے۔ اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا وہ اژدہا بن جائے تو پھر ٹہنی تلوار بن جائے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے۔ بہرحال میں اس منزل پر آپ کو لے آیا کہ حضرت حمزہ کی شہادت پر ان کی بہن آئی۔ مجھے آج ذکر بھی کرنا ہے 2 شہزادوں کا، لیکن اب تھوڑا سا آپ ضبط کیجئے گا، میں چاہتا یہ ہوں کہ جس تاریخ کے تسلسل میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، میں نے کہا 3 ہجری امام حسن علیہ السلام کی آمد، 4 ہجری امام حسین علیہ السلام کی آمد، اب 5 ہجری شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی آمد۔ یہ بھی رسول اللہ کی وہ نواسی ہیں کہ حضور نے گود میں لیا جب رسول اللہ تھے سفر میں، مدینہ سے باہر تھے اور بیوی کی آمد ہوئی ہے۔ تو حضرت سیدہ کونین سے پوچھا امیر المومنین نے کہ آپ پہلی بیٹی کی ولادت ہے، آپ کیا نام رکھنا چاہیں؟ فرمایا کہ میں نام رکھنے میں آپ سے سبقت نہیں کر سکتی، آپ نام بتلائیے۔ اور علی نے کہا کہ اے سیدہ جیسے نام رکھنے میں آپ مجھ سے سبقت نہیں کر سکتی، ویسے میں رسول اللہ سے سبقت نہیں کر سکتا، ہم رسول اللہ کا انتظار کریں۔ رسول اللہ واپس آئے، مولا علی اپنی پہلی دختر کو لے کر گئے جو رسول اللہ کی پہلی نواسی ہیں۔ حضور مکرم نے دیکھا، آنسو بہائے اور فرمایا کہ جو میری اس بیٹی پر روئے اسے ویسا ہی ثواب ملے گا جیسے وہ حسین پر رو رہا ہو۔ یہ اس وقت رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو حسن اور حسین پر رو رہا ہو، یا رسول اللہ آپ نام بتلائیے۔ اے علی جیسے سیدہ آپ سے سبقت نہیں کر سکتے اور آپ مجھ سے سبقت نہیں کر سکتے تو میں خدا سے سبقت کیسے کر سکتا ہوں؟ انتظار کیا گیا، جبریل نازل ہوئے کہ اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ اپنی اس نواسی کا نام زینب رکھیں۔ اس کا مطلب یہ علماء نے پتہ کیا بات لکھی ہے، بی بی زینب کا نام گرامی وحی پروردگار ہے۔ جب آپ بی بی کا نام گرامی اپنی زبان سے لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ وحی پروردگار کی تکرار کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اس نام کو بھیجا ہے۔ لیکن اگر مولا علی علیہ السلام کی 14 بیٹیاں ہیں یا 12 بیٹیاں ہیں، علی کے لیے زینت ہے، علی کی بیٹی ہے زینب، باپ کی زینت، نام یہ رکھا گیا۔ عزیزوں میں نے تاریخ میں یہ پڑھا ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ جب تشریف لاتی تھی تو امام حسین علیہ السلام جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے تو قرآن کی تلاوت روک کر بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ مصائب کی کیفیت میں ہیں، لیکن میں ایک فضائل کا بھی جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کو جیسے مرضی، جو رو رہے ہیں وہ روتے رہیں، جو فضائل میں اظہار کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ مجلس اب اس کیفیت میں ہے کہ جس میں رقت بھی ہے، روحانیت بھی ہے، معنویت بھی ہے، کچھ فضائل بھی ہیں، مصائب بھی ہیں، تو خود یہ ہر عزادار کے اپنے اوپر ہے۔ امام حسین علیہ السلام قرآن کی تلاوت روک کر جب بی بی زینب کے احترام میں کھڑے ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی احترام میں قرآن ناطق بھی بلند ہو جائے۔ بنت خاتون جنا بنت علی ہے زینب، گلشن فاطمہ زہرا کی کلی ہے زینب،
کبھی زہرا کبھی حیدر کبھی آغوش نبی، یعنی قرآن کی گودی میں پلی ہے زینب، اور تمام حاجات کی برابری کے لیے سب کی نیت سے پڑھ رہا ہوں، قرآن کی گودی میں یعنی قرآن کی گودی میں پلی ہے زینب، اور جب بھی تیرا نام لیا ٹل گئی ہر ایک مشکل، یہ تیرا نام ہے یا ناد علی ہے زینب۔ میرے خیال میں حق نہیں ادا ہوا اس صلوات کا، جہاں بی بی زینب سلام اللہ علیہ پر جیسے صلوات بھیجنی چاہیے تھی۔ اللہم صلی کہ رسول اللہ عرض کر دوں کہ حضور مکرم کا جب آخری وقت تھا تو امام حسین علیہ السلام سینے اتھر پر تھے اور حضور مکرم شدت سے گریہ فرما رہے تھے، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام زانوؤں کی طرف تھے اور حضور کی خدمت بیٹھے تھے۔ سرہانے بی بی زینب موجود تھیں جو کہ اس وقت 5 برس کی ہیں، اور آ کے کہتی ہیں کہ نانا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک صحرا میں درخت ہے جس کے سہارے سے کھڑی ہوں، لیکن اس درخت کی ایک شاخ جدا ہو جاتی ہے اور میں ایک اور شاخ کو تھام لیتی ہوں، یہاں تک کہ ایک منزل وہ آتی ہے کہ پھر وہ شاخ بھی ٹوٹ جائے اور میں ایک آخری شاخ کو تھام لوں، پھر وہ درخت ہی اکھڑ جاتا ہے پورا، اور نانا میں صحرا میں تنہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ عنقریب اے زینب وہ وقت آنے والا ہے جس شاخ کو تم تھام کے کھڑی ہو وہ تمہاری ماں فاطمہ الزہرا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گی تو تم اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی شاخ کو پکڑ کے تھام کر سہارے سے کھڑی ہو، اور جب علی دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر حسن تمہیں سہارا دیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ حسن بھی دنیا سے چلے جائیں گے اور ایک آخری سہارا رہ جائے گا حسین ابن علی کا، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ جب حسین بھی دنیا سے جائیں گے۔ زینب سلام اللہ علیہ کے 2 بچوں کا ذکر ہے، بی بی کی چادر کا ذکر نہ کروں تو مسائل پورے نہیں ہوں گے۔ شام غریبہ کیفیت یہ ہے، آپ کے دل تو ویسے ہی آمادہ ہیں، آپ کافی دیر سے آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں۔ شام غریبہ کیفیت یہ ہے کہ ہر بی بی کے سر سے چادر چھینی جا چکی تھی، سوائے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے ابھی کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ رسول کی نواسی کے اللہ اکبر۔ کھولی کہتا ہے میں تھوڑی دیر سے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک چادر خالی باقی ہے، میں کیسے اس کو پڑھوں اور آپ کیسے سنیں گے؟ کسی میں یہ جرت تو نہیں تھی کہ بی بی زینب پر براہ راست ہاتھ سے چادر لے سکے۔ کہتا ہے میں نے ایک نیزہ مارا سر اقدس سے بی بی زینب سلام اللہ علیہ پہ وہ نیزہ لگا، لیکن اب بھی چادر نہ چھین پایا، ایک طرف سے چادر کو تھام لیا۔ کھولی سپاہی ہے، سپاہی کی ایک طاقت ہے، بی بی زینب ضعیفہ ہو چکی ہیں اس وقت، لیکن عباس کی بہن ہے زینب، علی کی بیٹی ہے۔ وہ کہتا ہے میں چادر چھینتے چھینتے نہیں چھین پایا، مجھے معاف کیجئے گا، میں معمولاً یہ روایت کربلا میں پڑھتا ہوں۔ کہتا ہے میں نے کربلا کی زمین پر ایک پتھر مجھے نظر آیا، اگلا جملہ تو میں نہیں پڑھ پاؤں گا، بی بی کی پیشانی اثر سے خون جاری ہونا شروع ہوا، چادر چھن گئی، بی بی نے فرات کا رخ کیا، کہا عباس تو چلا گیا، زینب پتھر کھاتی رہی عباس۔